اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ بنی اسرائیل ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا کبیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن 2024 کورس کے 22ویں لیکچر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آج کے لیکچر کے لیے میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 9 تلاوت کی ہے، جس میں ایک مرکب آپ کو نظر آ رہا ہے بلو کلر میں، اور وہ مرکب ہے ھذا القرآن۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے مرکبات ناقصہ شروع کیے ہوئے ہیں، اور مرکب ناقص مرکب کی ایک قسم ہے جو جملہ نہیں ہوتی۔ مرکب کی دو اقسام ہم نے پڑھی تھی، ایک مرکب تام جو جملہ ہوتا ہے، اور دوسری مرکب ناقص جو جملہ نہیں ہوتا۔ مرکب تام جو جملہ ہوتا ہے، اس جملے کی پھر دو قسمیں ہم نے پڑھی تھیں، ایک تھی جملہ اسمیہ اور دوسری تھی جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر دو اسماء اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ آ رہے ہوں کہ پہلا اسم معرفہ ہو اور دوسرا اسم نکرہ ہو، اور دونوں اسماء مرفوع ہوں، اور دونوں اسماء کا این جیز برابر ہو، تو وہ جملہ اسمیہ کے دو پارٹس مبتدا اور خبر بنیں گے، اور ہم ترجمے میں ہے کا لفظ استعمال کریں گے۔ لیکن اگر دو اسماء ہمارے سامنے اس طرح آ رہے ہوں کہ وہ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہ بن رہے ہوں، تو ہم انہیں جملہ نہیں بنائیں گے، بلکہ مرکب کی دوسری قسم مرکب ناقص کنسیڈر کریں گے۔ اور مرکب ناقص میں ایک مرکب ناقص مرکب توصیفی ہم نے پڑھ لیا، مکمل کر لیا۔ اور مرکب توصیفی ہم نے کس طرح پہچانا؟ وہ ہم نے اس طرح پہچانا کہ دو اسماء میں اگر دوسرا اسم ایڈجیکٹو ہو، صفت ہو، اور وہ پہلے اسم کی صفت بن بھی سکتا ہو، اور ان دونوں اسماء کا سی این جیز برابر ہو، تو وہ مرکب توصیفی کہلائے گا۔ اور مرکب توصیفی اعراب کے اعتبار سے مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی ہو سکتا ہے، مجرور بھی ہو سکتا ہے۔ اور مرکب توصیفی کا اعراب جو ہے وہ آپ موصوف سے پہچانتے ہیں، اس لیے کہ مرکب توصیفی کے جو دو پارٹس ہوتے ہیں وہ موصوف اور صفت ہوتے ہیں، اور مرکب توصیفی میں اصل جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے، صفت تو موصوف کو جنس، عدد، وسعت اور اعراب چاروں اعتبارات سے فالو کرتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے پچھلے دو لیکچرز میں مرکب توصیفی کو اچھی طرح سے پڑھا، اور ایک اور بات جو ہمارے سامنے مرکب توصیفی اسباق کے دوران آئی وہ یہ تھی کہ اگر مرکب توصیفی میں موصوف غیر عاقل کی جمع ہو تو اس کے لیے صفت جو ہے وہ واحد مؤنث آتی ہے، جمع مؤنث بھی آ سکتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے، اور تینوں طرح سے قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے، اور ہم نے قرآن مجید سے مختلف ایگزامپلز کے ذریعے دیکھا بھی تھا۔ آج ہم اپنے دوسرے مرکب ناقص کی طرف چلیں گے، لیکن پہلے ہم یہ جو مرکب آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ھذا القرآن، اس کو مرکب تام جملہ اسمیہ پروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ پروو نہ ہوا تو ہم اسے مرکب ناقص مرکب توصیفی پروو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر یہ مرکب توصیفی بھی پروو نہ ہوا تو پھر ہم اپنے آج کے نئے مرکب ناقص کی طرف چلیں گے۔ تو دیکھتے ہیں جی، ہمارے سامنے مرکب ہے ھذا القرآن، جو کہ دو اسماء کا مجموعہ ہے۔ ایک اسم ہے ھذا جو کہ ہم نے اسماء اشارہ میں پڑھا تھا، اور دوسرا اسم ہے القرآن جو کہ الف لام والا معرفہ اسم ہے۔ سب سے پہلے ہم اس مرکب کو مرکب تام پروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مرکب تام جملہ اسمیہ معرفہ نکرہ کمبینیشن ہوتا ہے، تو یہ معرفہ نکرہ کمبینیشن نہیں ہے، یہ معرفہ کمبینیشن ہے۔ تو پہلی ہی شرط یہاں پر پوری نہیں ہوئی۔ مزید بھی اگر آپ چیک کرنا چاہتے ہیں تو چیک کر لیں۔ ھذا القرآن دونوں اسماء مرفوع ہونے چاہیے مرکب تام جملہ اسمیہ میں۔ تو ھذا آپ کو یاد ہوگا ہم نے پڑھا تھا کہ مرفوع بھی یہی ہوتا ہے، منصوب بھی یہی ہوتا ہے، مجرور بھی یہی ہوتا ہے، لیکن القرآن جو ہے یہ مرفوع القرآن ہوتا ہے، منصوب القرآن ہوتا ہے، اور مجرور القرآنی ہوتا ہے۔ تو ھذا کو تو ہم مرفوع کہہ سکتے ہیں، لیکن القرآن جو ہے یہ مرفوع نہیں ہے، یہ منصوب ہے۔ تو مرکب تام جملہ اسمیہ کی جو دوسری شرط ہے وہ بھی یہاں پوری نہیں ہوئی۔ پہلی شرط پوری جب نہیں ہوئی تو ہمیں دوسری شرط دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بس پہلی شرط پوری نہ ہو رہی ہو تو ہم نے اسے مرکب تام جملہ اسمیہ نہیں ماننا اور مرکب ناقص کی طرف چل پڑنا ہے۔ تو مرکب تام جملہ اسمیہ سے اب ہم نکل کر مرکب ناقص مرکب توصیفی کی طرف آتے ہیں،
اور مرکب توصیفی میں ہم نے پڑھا تھا کہ دوسرا اسم جو ہے وہ ایجیکٹو ہونا چاہیے، تو القرآن ایجیکٹو نہیں ہے۔ تو رزلٹ نکلا کہ ہمارا یہ مرکب جو ہے یہ مرکب ناقص مرکب توصیفی بھی نہیں ہے۔ تو پھر یہ کون سا مرکب ناقص ہے؟ تو آج کے لیکچر میں ہم اس مرکب ناقص کو انشاءاللہ تعالی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے ہیں جی اس مرکب کی طرف۔ یہ مرکب ہے جی حاضل قرآن، جس میں دو اسماء استعمال ہوئے ہیں۔ پہلا اسم اشارہ ہے اور دوسرا اسم جو ہے وہ معرف باللام اسم ہے۔ تو ایسا مرکب ناقص جس میں آپ کو پہلا اسم اشارہ نظر آ رہا ہو اور دوسرا اسم معرف باللام نظر آ رہا ہو، معرفہ نہیں معرف باللام نظر آ رہا ہو، یعنی 5 تو ہم نے پڑھی ہیں، ان 5 میں سے جو ایک اسم ہے معرف باللام وہ ہونی چاہیے۔ تو ایسا مرکب ناقص جس میں پہلا اسم اشارہ ہو اور دوسرا اسم معرف باللام اسم ہو، تو فوراً ہی فیصلہ نہیں کر دینا آپ نے، بلکہ پھر چیک یہ کرنا ہے کیا ان دونوں اسماء کا CNGs برابر ہے۔ اگر برابر ہے تو پھر آپ کنفرم کر دیں گے کہ آپ کا یہ مرکب ناقص جو ہے یہ مرکب اشاری ہے۔ تو آج ہمارا دوسرا مرکب ناقص شروع ہوا ہے جس کا نام ہے مرکب اشاری۔ مرکب اشاری ایک ایسا مرکب ناقص ہے جس میں پہلا اسم اشارہ ہو اور دوسرا اسم معرف باللام ہو، اور اسم اشارہ اور معرف باللام اسم دونوں کا CNGs برابر ہو۔ اب دونوں کا CNGs برابر ہونے والی شرط کو ذرا تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ تو سی کیپیسٹی آپ دیکھ لیں دونوں معرفہ ہیں، نمبر وائز دیکھیں دونوں واحد ہیں، جینڈر وائز دیکھیں دونوں مذکر ہیں، اور اعراب وائز دیکھیں تو دوسرے اسم سے ہمیں پتہ چلے گا، معرف باللام اسم سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس میں اشارہ بھی کون سا والا استعمال ہوا ہے۔ القرآن معرف باللام اسم منصوب استعمال ہوا ہے تو ہم کہیں گے کہ ھذا بھی منصوب استعمال ہوا ہے۔ اگر القرآن مرفوع استعمال ہوتا تو ہم کہتے ھذا بھی مرفوع استعمال ہوا ہے، اور اگر القرآن مجرور استعمال ہوتا تو ہم کہتے ھذا بھی مجرور ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہمارا مرکب ناقص وہ مرکب اشاری ہے۔ میں پھر دہرا دیتا ہوں، ایک ایسا مرکب ناقص جس میں پہلا اسم اشارہ ہو اور دوسرا اسم معرف باللام اسم ہو اور دونوں کا CNGs برابر ہو۔ اب جس طرح ہم نے مرکب تام جملہ اسمیہ میں 2 پارٹس کیے تھے، مبتدا خبر، مرکب ناقص مرکب توصیفی میں 2 پارٹس کیے تھے، موصوف اور صفت، تو اسی طرح اب ہم مرکب اشاری میں بھی 2 پارٹس کریں گے، ان دونوں پارٹس کو یعنی نام دیں گے۔ تو پہلا پارٹ مرکب اشاری میں جو ہے وہ ھذا وہ اسم اشارہ ہوگا، اور جو دوسرا پارٹ ہے جسے ہم نے معرف باللام اسم کہا ہے اس کو گرامر کی اصطلاح میں مشار الیہ کہا جائے گا۔ تو اب ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا مرکب اشاری جو ہے یہ اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ ہے۔ مشار الیہ کے لیے معرف باللام ہونا ضروری ہے، اور مرکب اشاری میں اسم اشارہ اور مشار الیہ دونوں کا CNGs ٹیسٹ برابر آنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں جی مرکب اشاری کے ترجمے کی طرف کہ مرکب اشاری کا ہم نے ترجمہ کس طرح کرنا ہے۔ تو مرکب اشاری کا عربی سے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے پہلے ہم نے اسم اشارہ کو ترجمہ میں لانا ہے اور پھر مشار الیہ کا ترجمہ کرنا ہے۔ تو ھذا کا مطلب یہ ہے اور قرآن کا مطلب قرآن ہے، تو ہم ترجمہ کریں گے اس مرکب ناقص مرکب اشاری کا یہ قرآن۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ اِنَّ ھذَا الْقُرْآنَ یَہْدِی لِلَّتِی ہِیَ اقوم، بے شک یہ قرآن ہدایت دیتا ہے اس رستے کی جو بالکل سیدھا ہے۔ تو آپ دیکھیں اس حصے میں سے میں نے ھذَا الْقُرْآنَ کا ترجمہ کیا ہے یہ قرآن، تو اور یہ قرآن جو ہے مرکب ناقص ہے، مرکب تام جملہ نہیں ہے۔ تو امید ہے آپ کو مرکب اشاری سمجھ آ گیا ہوگا، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ اسماء اشارہ تمام کے تمام ہم پڑھ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے جملہ اسمیہ میں جب اسماء اشارہ کو بطور مبتدا استعمال کیا تھا تو عربی زبان میں استعمال ہونے والے تمام اسماء اشارہ تفصیل سے پڑھے تھے۔ میں آپ کے سامنے دہرا دیتا ہوں کہ اسماء اشارہ جو ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، قریب کے ہوتے ہیں، بعید کے ہوتے ہیں۔ قریب میں مذکر مؤنث ہوتے ہیں، بعید میں بھی مذکر مؤنث ہوتے ہیں، پھر قریب اور بعید دونوں میں واحد مثنیٰ جمع کے اسماء اشارہ ہوتے ہیں۔ اور اسماء اشارہ چاہے قریب کے ہوں چاہے بعید کے ہوں وہ مرفوع بھی ہوتے ہیں، منصوب بھی ہوتے ہیں، مجرور بھی ہوتے ہیں۔ ہاں واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ
مبنی ہوتے ہیں، یعنی مرفوع بھی وہی ہوتے ہیں، منصوب بھی وہی ہوتے ہیں، مجرور بھی وہی ہوتے ہیں، صرف مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مبنی نہیں ہوتے، یعنی مرفوع جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں اور منصوب اور مجرور الگ ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بھی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ ان تمام اسماء اشارہ میں سے مثنیٰ کے اسماء اشارہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں۔ تو اب ہم مرکب اشاری کی پریکٹس کرنے کی طرف چلتے ہیں جی۔ مرکب اشاری کی پریکٹس آپ نے کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اسماء اشارہ کے چارٹ کو سامنے رکھنا ہے۔ تو میں مشار لہ کی جگہ پر الولد لفظ لاتا ہوں، مرفوع رکھوں گا تو الولد بن جائے گا اور میرا پہلا مرکب اشاری بن جائے گا جی حاذل ولدو۔ حاذل ولدو کا مطلب ہوگا یہ لڑکا۔ اس کے بعد میں مشار لہ الولد کو الولدانی سے تبدیل کرتا ہوں، تو اس کے لیے اشارہ جو ہے میں حاذانی لاؤں گا اور میری کنسٹرکشن بن جائے گی حاذان الولدانی، جس کا ترجمہ ہوگا یہ دو لڑکے۔ اب الولد کی جب میں جمع لاؤں گا تو وہ بنے گی جی الاولادو، اور الاولادو کے لیے اشارہ جو ہے وہ ہاؤلائی آئے گا، لہٰذا میری کنسٹرکشن مکمل ہوگی ہاؤلاء الاولادو۔ اب میں مشار لہ جو ہے مؤنث استعمال کرتا ہوں، بنت کا لفظ لاؤں گا تو میں نے اسے الف لام کے ساتھ لانا ہے، تو میں کہوں گا جی البنتو، اور البنتو کے لیے جو اشارہ میں لاؤں گا وہ حاضی ہی لاؤں گا اور میرا مرکب بن جائے گا حاضی البنتو۔ اب حاضی البنتو میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جتنی بھی کھڑی اور الٹی حرکتیں ہوتی ہیں جب ان کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو سب سیدھی ہو جاتی ہیں۔ تو حاضی میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، اب اس کو جب آپ آگے ملا کر پڑھیں گے ال کے لام کے ساتھ تو یہ ہا کی حرکت کھڑی زیر جو ہے وہ سیدھی زیر میں تبدیل ہو جائے گی اور آسانی سے پڑھا جائے گا حاضی البنتو، جس کا ترجمہ ہوگا یہ لڑکی۔ البنت کا مثنیٰ میں لاؤں تو البنتانی ہوگا اور اس کے لیے اشارہ ہوگا ہاتانی، اور کنسٹرکشن میری بن جائے گی ہاتان البنتانی۔ اور پھر البنت کی میں جمع لاؤں تو وہ بن جائے گی البناتو، اور اس کے لیے اشارہ ہاؤلائی کا ہی استعمال ہوگا اور ہماری کنسٹرکشن بن جائے گی ہاؤلاء البناتو، ترجمہ ہوگا یہ لڑکیاں۔ اب ان کنسٹرکشنز میں قریب کے اسماء اشارہ کی جگہ اگر میں بعید کے اسماء اشارہ استعمال کروں تو میری کنسٹرکشنز کچھ یوں بنیں گی ذالک الولدو، ذانک الولدانی، اولئک الاولادو، تلک البنتو، تانک البنتانی، اولئک البناتو۔ اب اسماء اشارہ کی ہم نے چونکہ اتنی پریکٹس کی ہوئی ہے شروع کے لیکچر میں تو ہمیں اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بس ایک پوائنٹ آپ نے اچھی طرح ذہن میں رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ مرکب اشاری میں اگر مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہو تو اس میں اشارہ آپ نے واحد مؤنث استعمال کرنا ہے۔ ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثلا میرا مشار الیہ ہے جی القلم، تو میری کنسٹرکشن بنے گی حاذ القلم۔ القلم کا مثنیٰ لاؤں گا تو بنے گا جی القلمانی، اور کنسٹرکشن بن جائے گی حاذان القلمانی۔ القلم کی جمع لاؤں گا تو بنے گی جی الاقلام، اور الاقلام چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ میں لاؤں گا حاذی، اور میری کنسٹرکشن بن جائے گی حاذی الاقلام۔ اسی طرح اگر مشار الیہ کی جگہ میں ساعہ اسم رکھنا چاہوں یعنی گھڑی تو میں معرب اللام لاؤں گا اسے اور مرفوع رکھوں گا تو بن جائے گا جی الساعۃ، اور کنسٹرکشن میری بنے گی حاذہ الساعۃ۔ الساعۃ کا مثنیٰ میں لاؤں گا تو بن جائے گا جی الساعتانی، اور اشارہ لاؤں گا میں بن جائے گا ہاتان الساعتانی، اور جب جمع لاؤں گا الساعہ کی تو وہ بن جائے گی الساعات، اور اب چونکہ الساعات غیر عاقل کی جمع ہے لہٰذا اشارہ میں واحد مؤنث لاؤں گا، کنسٹرکشن بن جائے گی میری حاذہ الساعات۔ اور ذہن میں رکھیے گا ترجمے میں آپ نے ہے نہیں لگانا کیونکہ یہ مرکب ناقص ہے، مرکب تام نہیں ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ مرکب اشاری میں اصل جو ہے وہ مشار الیہ ہے، اس کے مطابق آپ نے اشارہ لانا ہے۔ جس طرح مرکب توصیفی میں اصل جو تھا وہ موصوف تھا، صفت اس کو فالو کر رہی تھی، تو مرکب اشاری میں اصل مشار الیہ سے آپ کو پتہ چلے گا کہ واحد و جمع کے اسماء اشارہ کا اعراب کیا ہے، کیونکہ جو مشار الیہ کا اعراب ہوگا وہی اسماء اشارہ کا اعراب ہوگا۔ ہاں اسماء اشارہ کون سے والے؟ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ۔ مثنیٰ والے اسماء اشارہ جو ہیں وہ تو آپ مرفوع اور منصوب اور مجرور پہچان لیں گے۔ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ دیکھیں جی ہم نے مرفوع کنسٹرکشنز بنائی ہیں قریب کے اسماء اشارہ رکھتے ہوئے، حاذ الولد، حاذان الولدانی، ہاؤلاء الاولاد۔ اب ان کو میں منصوب اگر لکھنا چاہوں تو میں کہوں گا جی حاذ الولد۔ اب دیکھیں
مشار الیہ کا اعراب آپ کو الولدہ منصوب نظر آ رہا ہے، لیکن اس میں اشارہ سے آپ پہچان نہیں پا رہے کہ اس میں اشارہ جو ہے مرفوع والا ہے منصوب والا ہے۔ ہاں مشار الیہ چونکہ منصوب والا ہے تو آپ کہیں گے کہ اشارہ بھی منصوب والا ہے۔ لیکن جب ہم مثنیٰ کی طرف آتے ہیں، الولدینی، الولدہ کی مثنیٰ شکل تو بنے گی جی الولدینی، اب اس کے لیے جو اشارہ لائیں گے آپ وہ ہازینی ہی لائیں گے، ہازانی لا نہیں سکتے۔ تو یہاں سے آپ پہچان سکتے ہیں کہ ہازین الولدینی، یہ کنسٹرکشن جو ہے آپ کی منصوب کنسٹرکشن ہے۔ ہاں آپ اس کو مجرور بھی کہہ سکتے ہیں۔ پہلے منصوب مکمل کر دوں پھر مجرور کی طرف آتا ہوں، اور تیسری کنسٹرکشن ہماری بنے گی جی ہؤلاء الاولاد۔ اب مجرور کنسٹرکشن رکھوں آپ کے سامنے مرکب اشاری کی تو کچھ یوں بنے گی ھذا الولدی، ھذین الولدینی اور ہؤلاء الاولادی۔ تو اب تینوں کنسٹرکشنز آپ ایک ساتھ دیکھیے۔ سب سے پہلے مرفوع دیکھیے، ھذا الولد، ھذان الولدانی، ہؤلاء الاولاد۔ منصوب دیکھیے، ھذا الولد، ھذین الولدین، ہؤلاء الاولاد۔ مجرور کنسٹرکشن دیکھیے، ھذا الولد، ھذین الولدین، ہؤلاء الاولاد۔ تو دیکھیں آپ کو مرفوع منصوب مجرور کنسٹرکشنز میں واحد اور جمع کے اسماء اشارہ ایک ہی نظر آ رہے ہیں۔ مرفوع میں بھی ھذا ہے، منصوب میں بھی ھذا ہے، مجرور میں بھی ھذا ہے۔ مرفوع میں بھی ہؤلاء ہے، منصوب میں بھی ہؤلاء ہے، مجرور میں بھی ہؤلاء ہے۔ مثنیٰ کا اسم اشارہ جو ہے وہ ھذینی ہے اور ھذانی ہے۔ تو مثنیٰ مرکب اشاری جب منصوب فارم میں استعمال ہو رہا ہوگا، میں واحد کی بات نہیں کر رہا، جمع کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں مثنیٰ کی۔ مثنیٰ مرکب اشاری جب منصوب یا مجرور استعمال ہو رہا ہوگا تو آپ اسماء اشارہ سے بھی پہچان لیں گے، ورنہ واحد اور جمع مرکب اشاری مرفوع منصوب اور مجرور فارمز میں آپ کے لیے پہچاننا صرف اور صرف مشار الیہ سے ممکن ہوگا۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک بھی سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب ہم ایک بات جو ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری زیر مطالعہ آیت میں ھذا القرآن مرکب اشاری جو ہے یہ مرفوع استعمال ہوا ہے یا منصوب استعمال ہوا ہے یا مجرور استعمال ہوا ہے۔ تو دیکھیں جی ھذا القرآن، اب ھذا کا اس میں اشارہ جو ہے مرفوع بھی یہی ہوتا ہے، منصوب بھی یہی ہوتا ہے، مجرور بھی یہی ہوتا ہے۔ تو یہاں سے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، ہمیں مشار الیہ القرآن سے پتہ چلے گا کہ القرآن چونکہ منصوب ہے لہٰذا ہم کہیں گے کہ پورا مرکب اشاری جو ہے یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ یعنی اس آیت میں ھذا القرآن مرکب اشاری استعمال ہوا ہے اور منصوب استعمال ہوا ہے۔ کیوں منصوب استعمال ہوا ہے ابھی ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں، انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمیں یہ وجہ بھی معلوم ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اگر ہم لسان القرآن کتاب میں سے مرکب اشاری کی ایکسرسائزز کی طرف چلیں بہت فائدہ ہوگا۔ تو کتاب کے صفحہ نمبر 72 پہ ہماری پہلی ایکسرسائز ہے جی عربی میں ترجمہ کریں، اور اردو میں مرکب اشاری دیے گئے ہیں جن کو آپ نے عربی میں ٹرانسلیٹ کرنا ہے۔ تو طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے آپ نے مشار الیہ کو پکڑنا ہے، اس کو معرب باللام آگے لکھنا ہے اور کنسٹرکشن ساری ہم نے مرفوع بنانی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی بڑی آسانی سے آپ کی یہ کنسٹرکشنز مکمل ہو جائیں گی۔ تو پہلی کنسٹرکشن ہے ہماری جی یہ آدمی، اس میں یہ اس میں اشارہ ہے، آدمی ہمارا مشار الیہ ہے، اور آدمی کو ہم نے سب سے پہلے مشار الیہ کے طور پہ تیار کرنا ہے۔ تو رجل مشار الیہ کے طور پہ جب تیار ہوگا مرفوع فارم میں تو بن جائے گا الرجل۔ اب الرجل واحد مذکر ہے تو قریب کا اشارہ میں ھذا لگاؤں گا اور میری کنسٹرکشن مکمل ہو جائے گی ھذا الرجل۔ دوسری کنسٹرکشن ہے ہماری وہ لڑکا، اس میں وہ اس میں اشارہ ہے، لڑکا مشار الیہ ہے۔ تو مشار الیہ میں نے پہلے تیار کرنا ہے، ولد لڑکا ہوتا ہے، مشار الیہ کے طور پہ تیار کروں گا مرفوع تو وہ بنے گا جی الولد، اور الولد واحد مذکر ہے تو اشارہ لگاؤں گا میں بعید کا، اور ذالکا کا اشارہ لگے گا، کنسٹرکشن بن جائے گی جی ذالک الولد۔ تیسری کنسٹرکشن ہے ہماری یہ دو معلم، یہ اس میں اشارہ ہے، دو معلم مشار الیہ ہے تو پہلے مشار الیہ میں تیار کروں گا۔ ایک معلم ہوتا ہے معلم، دو معلم ہوتے ہیں معلمانی، مشار الیہ کے طور پہ تیار کروں گا تو بن جائیں گے یہ المعلمانی، اور المعلمانی مثنیٰ مذکر ہے لہٰذا اس میں اشارہ جو ہے قریب والا میں مثنیٰ والا لاؤں گا اور وہ بنے گا جی ھذان المعلمانی۔ اب ساری تفصیل میں نہیں دوں گا، اب آپ کے سامنے میں تمام کنسٹرکشن جو ہے وہ مکمل کر کے بول رہا ہوں۔ وہ دو معلمات، تانکل معلمتانی، یہ لڑکے، ہؤلاء الاولاد،
وہ عورتیں، اولئک النساء یہ کتاب، حاذل کتاب وہ کھڑکیاں۔ اب یہاں پر بس نوٹ کر لیں کہ آپ کا وہ اس میں اشارہ ہے، کھڑکیاں مشار الیہ ہے۔ کھڑکی نافذہ ہوتی ہے، جمع اس کی نوافذ آتی ہے، نوافذ غیر عاقل کی جمع ہے، اس کو مشار الیہ کے طور پہ میں تیار کروں مرفوع تو بن جائے گا جی النوافذ، اور چونکہ مشار الیہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کے لیے اشارہ میں واحد مؤنث کا لاؤں گا، اور وہ یعنی بعید کا اس میں اشارہ واحد مؤنث کا تل کا ہوگا، تو کنسٹرکشن میری بن جائے گی جی تلک النوافذ یہ کتابیں، ھذہ الکتب یہ شہر، ھذا البلد وہ نیک لڑکا۔ اب ذرا غور کریں، یہ کنسٹرکشن آپ کے لیے دلچسپی والی ہوگی، اس میں وہ اس میں اشارہ ہے، اور نیک لڑکا جو ہے یہ آپ کا مشار الیہ ہے، اور مشار الیہ جو ہے یہ خود ایک مرکب توصیفی ہے۔ تو گویا پہلے ہم نے مرکب توصیفی بنانا ہے نیک لڑکا، اور نیک لڑکے کی عربی آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ نے مرکب توصیفی پڑھا ہوا ہے۔ نیک لڑکا عربی بنے گی جی ولد صالح، اور اب ولد صالح کو میں نے مشار الیہ کے طور پہ لانا ہے تو معرف باللام کر کے لاؤں گا، وہ بن جائے گا جی الولد الصالح۔ اب الولد الصالح کے مطابق میں نے اشارہ لانا ہے دور کا، واحد مذکر کا، تو وہ ہوگا ذالکا، تو کنسٹرکشن میری بنے گی ذالک الولد الصالح۔ اس کے بعد آگے چلیں جی، آگے ہے جی وہ اونچے پہاڑ۔ اب اس میں وہ اس میں اشارہ ہے، اور مشار الیہ جو ہے وہ اونچے پہاڑ۔ اونچے پہاڑ ایک مرکب توصیفی ہے جس میں پہاڑ موصوف ہے اور اونچے صفت ہے، تو مرکب توصیفی اونچے پہاڑ۔ اب یہاں پر مرکب توصیفی میں بھی وہی قاعدہ لگے گا کہ موصوف اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت واحد مؤنث آئے گی، تو پہاڑ الجبال غیر عاقل کی جمع ہے تو صفت اس کی الشامخہ مرفوع رکھوں گا، تو الجبال الشامخۃ۔ اب یہ میرا مشار الیہ کی جگہ پر آ گیا۔ اب چونکہ مشار الیہ بھی غیر عاقل کی جمع ہے تو اشارہ بھی مجھے واحد مؤنث والا لانا پڑے گا، اور وہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ بعید کا اشارہ لانا پڑے گا مجھے۔ کنسٹرکشن میری بنے گی تلک الجبال الشامخۃ۔ اگلی کنسٹرکشن آسان ہے، یہ امن والا شہر، یہ اس میں اشارہ ہے، امن والا شہر مشار الیہ ہے جو کہ مرکب توصیفی ہے جس میں شہر موصوف ہے، امن والا اس کی صفت ہے، تو پہلے مرکب توصیفی ہم کنسٹرکٹ کریں گے، یہ بنے گا البلد الامین۔ مشار الیہ معرف باللام ہونا چاہیے تو ہم نے معرف باللام ہی بنا دیا، اس کے لیے اشارہ میں واحد مذکر کا قریب والا لاؤں گا کیونکہ شہر مذکر ہے، تو کنسٹرکشن میری بن جائے گی ھذا البلد الامین۔ اب ھذا البلد الامین ایک مرکب اشاری کنسٹرکشن ہے جس میں ھذا اشارہ ہے اور البلد الامین مشار الیہ ہے، اور مشار الیہ میں البلد موصوف ہے اور الامین اس کی صفت ہے۔ اب یہ کنسٹرکشن آپ کو قرآن مجید میں ملے گی سورۃ التین میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ والتین والزیتون وطور سینین وھذا البلد الامین۔ تو اب آپ یہاں پر مجھے بتائیے کہ ھذا البلد الامین یہ مرکب اشاری کنسٹرکشن مرفوع استعمال ہوئی ہے، منصوب استعمال ہوئی ہے یا مجرور استعمال ہوئی ہے؟ تو آپ کا جواب ہونا چاہیے کہ یہ مجرور استعمال ہوئی ہے۔ اس میں اشارہ سے نہیں آپ کو پتہ چل رہا کہ مجرور استعمال ہوئی ہے، بلکہ آپ نے مشار الیہ پر نظر ڈالی، مشار الیہ میں آپ کو موصوف نظر آ رہا ہے البلد اور وہ مجرور ہے، صفت تو آنی ہی اس کے مطابق مجرور ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ھذا اشارہ ہے یہ بھی مجرور والا لگا ہوا ہے، تو ھذا البلد الامینی یہ مرکب اشاری کنسٹرکشن سورۃ التین میں اللہ تعالیٰ نے مجرور استعمال کی ہے۔ کیوں مجرور استعمال کیا ہے یہ ابھی ہمیں نہیں پتہ، انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ اور آخری کنسٹرکشن پہلی ایکسرسائز کی ہے یہ دنیاوی زندگی، یہ اشارہ ہے دنیاوی زندگی مشار الیہ ہے، اور دنیاوی زندگی مشار الیہ جو ہے یہ مرکب توصیفی ہے جس میں موصوف زندگی ہے، دنیاوی صفت ہے، تو کنسٹرکشن ہم معرفہ ہی بنا لیتے ہیں جی الحیات الدنیا۔ اب اشارہ میں لاؤں گا قریب والا واحد مؤنث، کیونکہ الحیا جو ہے یہ مؤنث ہے، تو میری کنسٹرکشن بن جائے گی ھذہ الحیات الدنیا۔ امید ہے آپ کو یہ کنسٹرکشنز کرنے میں مزہ آیا ہوگا۔ اب دوسری ایکسرسائز جو ہے وہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے، وہ بھی ہم مکمل کر لیتے ہیں۔ اس میں کہا گیا ہے کہ خالی جگہ میں مناسب اس میں اشارہ قریب والے آپ نے استعمال کرنے ہیں،
تو مشار سب لکھے ہوئے ہیں، آپ بڑی آسانی سے مشار کا تجزیہ کرتے ہوئے اس میں اشارہ لا سکتے ہیں۔ اور دلچسپ بات یا آسان بات یہ ہے کہ تمام کے تمام مشار جو ہیں وہ مرفوع ہی لکھے ہوئے ہیں، تو آپ نے مرفوع اسماء اشارہ ہی لانے ہیں، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ کو۔ تو الجدارو مشار ہے، اس کے لیے اشارہ میں لاؤں گا حاذا، کیونکہ الجدار واحد مذکر ہے، تو کنسٹرکشن بن جائے گی حاذل جدارو۔ دوسری کنسٹرکشن میں مشار جو ہے الکلبو واحد مذکر لگا ہوا ہے، تو اشارہ ہو جائے گا جی حاذا، کنسٹرکشن بن جائے گی حاذل کلبو۔ تیسری کنسٹرکشن میں مشار السیارتو ہے واحد مؤنث، تو کنسٹرکشن بن جائے گی حاذہ السیارتو۔ چوتھی کنسٹرکشن میں الغرفتانی مثنی مؤنث ہے، تو اشارہ مثنی مؤنث کا مرفوع میں لاؤں گا ہاتانی، کنسٹرکشن بن جائے گی ہاتان الغرفتانی۔ اگلی کنسٹرکشن الدرسانی مشار کے ساتھ ہے، مثنی مذکر، تو اشارہ لاؤں گا ہازانی، کنسٹرکشن بن جائے گی ہازان الدرسانی۔ المسلمون جمع مذکر، اشارہ لاؤں گا ہاؤلائی، کنسٹرکشن بن جائے گی ہاؤلائی المسلمون۔ الابواب جمع مکسر غیر عاقل کی، اشارہ واحد مؤنث کا لاؤں گا میں حاذہ، کنسٹرکشن بن جائے گی حاذہ الابواب۔ البناتو جمع ہے لیکن عاقل کی ہے، تو اشارہ میں جمع ہی لاؤں گا، کنسٹرکشن بن جائے گی ہاؤلائی البناتو، کیونکہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے جمع کا اشارہ ایک ہی ہوتا ہے۔ السرور السریر کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، اشارہ لاؤں گا میں قریب والا حاذہ، کنسٹرکشن بن جائے گی حاذہ السرور۔ اسی طرح تیسری ایکسرسائز میں بعید کے اسماء اشارہ استعمال کرنے ہم نے ان دیے گئے مشار الیہ کے لیے۔ الطالب ذالک الطالب، الطلاب اولئک الطلاب، جمع ہے لیکن عاقل کی ہے تو اولئک جمع کا اشارہ ہی لگا رہا ہوں۔ النجوم غیر عاقل کی جمع ہے، تو اشارہ تلک لگاؤں گا، تلک النجوم۔ المسجد ذالک المسجد، المدرسۃ تلک المدرسۃ، البنت تلک البنت، السیارتان تانک السیارتان، المدرسات اولئک المدرسات، الدار تلک الدار، البیوت تلک البیوت۔ تو الحمدللہ جی ہم نے آج کے لیکچر میں اپنا دوسرا مرکب ناقص مرکب اشاری مکمل کیا، اس کو اچھی طرح سمجھا، کچھ اپنی پریکٹس کی، اور مزید لسان القرآن کتاب میں دی گئی ایکسرسائزز کو بھی سولو کیا۔ میں ایک مرتبہ پھر دہرا دیتا ہوں آج کا مرکب ناقص مرکب اشاری، کہ مرکب اشاری ایک ایسا مرکب ناقص ہوتا ہے جس میں پہلا اسم اشارہ ہوتا ہے اور دوسرا اسم معرف باللام اسم ہوتا ہے۔ معرف باللام اسم کو مشار الیہ کہا جاتا ہے، یوں مرکب اشاری اسم اشارہ اور مشار الیہ کا مجموعہ ہوتا ہے۔ مرکب اشاری میں اسم اشارہ اور مشار الیہ میں جنس، عدد، وسعت اور اعراب کے اعتبار سے مطابقت ہونی چاہیے، بالکل اس طرح جس طرح مرکب توصیفی میں ہوتی تھی۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک مرکب اشاری جو ہے الگ سے کوئی مرکب ناقص نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو بھی مرکب توصیفی کہتے ہیں، لیکن میں اس بحث میں بھی نہیں جا رہا، ہم اس کو الگ ہی مرکب اشاری کے طور پر پڑھ رہے ہیں۔ مرکب اشاری میں اصل مشار الیہ ہوتا ہے، لہٰذا مرکب اشاری کا اعراب جو ہے آپ نے مشار الیہ سے پہچاننا ہے۔ اگر اسم و اشارہ واحد اور جمع ہو، اگر مثنیٰ ہو تو پھر تو آپ کو انشاءاللہ تعالی اعراب جو ہے وہ اسم اشارہ سے ہی پتہ چل جائے گا، لیکن واحد اور جمع ہونے کی صورت میں آپ کو مرکب اشاری کا اعراب جو ہے مشار الیہ کے ذریعے معلوم کرنا ہوگا۔ تو جس طرح مرکب توصیفی مرفوع منصوب مجرور استعمال ہوتا تھا، اسی طرح مرکب اشاری بھی مرفوع منصوب مجرور استعمال ہوگا۔ ہاں، مرکب توصیفی میں اعراب ہم موصوف سے چیک کیا کرتے تھے، مرکب اشاری میں اعراب ہم مشار الیہ سے چیک کریں گے۔ ہاں، اگر اشارہ مثنیٰ کا ہے تو پھر ہم اسم و اشارہ سے بھی اعراب چیک کر سکتے ہیں۔ تو امید ہے آج کا لیکچر بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلے مرکب ناقص کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔